یہ ڈکٹیٹر جو ہے، کوئی بھی ڈکٹیٹر، خواہ وہ جنرل ایوب، خواہ وہ جنرل ضیاء، خواہ وہ جنرل جاہیہ، خواہ وہ جنرل مشرف، کوئی بھی ڈکٹیٹر جب بھی آتا ہے تو وہ اپنی ذات کو سامنے رکھتا ہے کہ میں نے آ کے قبضہ تو کر لیا اقتدار پہ، اب میں نے اس کو طول کیسے دینا ہے، اور طول دینے کے چکر میں وہ تمام اختیارات کو اپنے کنٹرول میں لینے کی کوشش کرتا ہے، اور جو اپنے راستے میں رکاوٹیں ہوتی ہیں ان رکاوٹوں کو دور کرتا ہے، اور پھر جہاں جہاں سے خطرہ ہوتا ہے ان خطرات کو ایک سائڈ پہ کرتا ہے۔ وہ نہیں دیکھتا کہ اس سے ان دا لانگ رن جب وہ نہیں ہوگا تو اس ریاست کا کیا بنے گا، اس ملک کا کیا بنے گا، وہ یہ نہیں سوچتا، وہ صرف اپنی ذات کو سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں نے 5 سال اور 10 سال کیسے گزارنے ہیں۔ یہی اس وقت فیلڈ مارشل سوچ رہے ہیں کہ میں نے اگلے 5 سال کیسے گزارنے ہیں، اس کے بعد اگر میرا کنٹرول رہا تو پھر اس سے اگلے سال 5 سال میں نے کیسے گزارنے ہیں، اور یہ کام کر رہے ہیں۔ نہ وہ کسی راستے میں جو چیز آئی ہے وہ میڈیا کو بلڈوز کر چکے ہیں، وہ آپ کی پارلیمان کو بلڈوز کر چکے ہیں، وہ آپ کی عدلیہ کو بلڈوز کر چکے ہیں، وہ آپ کے اپنے اندر جو عسکری ادارے تھے ان کو بھی فارغ کر چکے ہیں، بلڈوز کر چکے ہیں، کیونکہ ایک فوج کے اندر بھی ایک بہترین ادارہ جاتی نظام تھا، وہ ادارہ جاتی نظام بھی فوج کے اندر بھی نہیں رہا، اور وہ بھی چیف آف ڈیفنس فورسز کا جو عہدہ ہے 5 اسٹار، وہ سب سے اوپر لا کے اور نیچے سے سارا ڈھانچہ ہی ختم کر دیا گیا ہے۔ جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹر ہوتا تھا وہ ختم کر دیا گیا، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جو سارے فورسز کا چیئرمین ہوتا تھا، اور اس کے امبریلا کے نیچے ایک ادارہ جاتی سوچ ہوتی تھی، ایک مشاورت ہوتی تھی، ڈسکشن ہوتی تھی، اور بری فوج، فضائیہ، بحریہ، اسٹریٹجک فورس، یہ سارے کے سارے اپنے انٹیلیجنس جو انٹیلیجنس انسٹیٹیوشن ہیں، انٹیلیجنس ہیڈ، وہ سارے اپنا انپٹ دیتے ہوتے تھے، اور اس کے بعد فیصلہ ہوتا تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ لیکن اس وقت کیا ہو رہا ہے، اس وقت سارے کا سارا ادارہ جاتی نظام ختم کر دیا گیا ہے، اور وہ شرائط کا نظام بھی ختم کر دیا۔ اب ڈسکشن ہی، اب ون مین شو چل رہا ہے، ون مین شو، ون مین آرمی، ون مین انسٹیٹیوشن وہ چل رہا ہے، اور ون مین کنٹری چل رہا ہے۔ تو اس لیے اب اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اس جو ان کے ذہن میں ہے، ایک خاکہ ہے فیلڈ مارشل کے، اس کو اپنے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے اس کے اکارڈنگلی اب وہ یہ سارے کام کرتے رہتے ہیں۔ چونکہ فارم 47 کے نون لیگ ہاری ہوئی تھی، فارم 47 دے دیا، پیپلز پارٹی کو فارم 47 مل گیا، اور باپ پارٹی کو فارم 47، ایم کیو ایم کو فارم 47، وہ سارے کے سارے ان کو لا کے بٹھا دیا ہے، اور اب لیجسلیشن کہاں ہو رہی ہے؟ جیک برانچ میں ہوتی ہے، اور وہاں سے جو آتے ہیں، اور وہاں پہ کون جاتا ہے، کون وکیل ہے، کون لیجسلیٹر ہے، کون قانون ساز جو آئین کو سمجھتا ہے، وہ نہیں ہے، ان کو بتایا جاتا ہے، یعنی کہ سینئر موسٹ جو انگیج کیا جاتا ہے قانون دانوں کو، جو ان کو انگیج کیا جاتا ہے، ان کو بتایا جاتا ہے کہ بھئی ہم یہ چاہتے ہیں، اور یہ نہیں کہ بتایا جاتا کہ یہ ممکن ہے، یہ پاکستان کو فائدہ دے گا، پاکستان کو نقصان دے گا، یہ نہیں، ان کا کہا جاتا ہے کہ بھئی ہم یہ چاہتے ہیں، یہ کر دیں، وہ ری رائٹ کر رہے ہیں۔ اب ایک بند کمرے میں ایک فوجی امبریلا کے نیچے آئین کو ری رائٹ کیا جا رہا ہے، آئین کو توڑا جا رہا ہے، کبھی ایک آرٹیکل کو توڑ دیا، کبھی دوسرے کو توڑ دیا، کبھی تیسرے کو توڑ دیا، کبھی چوتھے کو توڑ دیا، توڑتے 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 یہاں تک پہنچ چکے ہیں، اور کوئی ایسا ایکٹ نہیں ہے، یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ ہمیں اعتراض نہیں ہے، ہمیں اعتراض ہے کہ ان کو اختیار نہیں ہے، نہ اس پارلیمان کو اختیار ہے، نہ اس پارلیمان کو بنانے والوں کے پاس یہ اختیار ہے، اور کوئی بھی اتھارٹی نہیں، فرد واحد کچھ نہیں ہوتا۔ اب آتے ہیں ابھی ایک اور نئے نئے اچھوتے نظام قائم کیے جا رہے ہیں، یہ کہ جناب اس صوبے، پہلے کہا گیا، پہلے ایک خواہش تھی کہ صدارتی نظام، اچھا مختلف آپشنز ہیں، کبھی یہ کہتے ہیں پہلے بنگلہ ماڈل ایک تھا جی، بنگلہ دیش کا ماڈل وہ لایا جائے، پھر کبھی کہتے ہیں یہ مصر کا ماڈل ٹھیک ہے، اور کبھی کہتے ہیں یہ چائنا کا ماڈل ٹھیک ہے، کبھی کچھ کہتے ہیں، لیکن سمجھ نہیں آتی کہ کریں کیا، کیونکہ ہمارا آئین جو ہے وہ ان کے راستے میں رکاوٹ ہے، ان کی خواہشات کے راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے، 1973 کا دستور، لہٰذا اب یہ اسی دستور کو، اسی آئین کو ٹکڑے 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 کر رہے ہیں، اور اس کو بے اثر کر رہے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ خطرناک ہے۔ ابھی اب پہلے ایک تھا کہ صدارتی نظام آئے گا، پھر تھا جی ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ ہونی چاہیے، صدارتی نظام آئے گا تو ایک صدر ہوگا، اس صدر کو کنٹرول کرنا آسان ہوگا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ کنٹرول چاہتے ہیں سسٹم پہ، اداروں پہ مکمل کنٹرول چاہتے ہیں، اور پارلیمانی نظام میں یہ ہوتا ہے کہ صوبائی اسمبلیاں ہیں، وہ عوام لے کے آتی ہے، اس کے بعد قومی اسمبلی ہے، عوام کی منتخب، یعنی کہ صوبائی ایک خود مختاری دی ہوئی ہے، کشمیر کی، گلگت بلتستان کی،
باقی چاروں صوبے اب ایک اور کام کر رہے ہیں. اب اس سے بھی ان کا پیٹ نہیں بھرتا. اب یہ کرتے ہیں کہ جی کیسے اختیار حاصل کیا جائے. لہذا کہا گیا کہ صدارتی نظام بڑا بہتر ہے. چاروں صوبائی اسمبلیاں نکل جائیں گی اور ایک صدر ہوگا. جیسے امریکہ کا نظام ہے, ایک قومی اسمبلی اور ایک سینٹ, اور ایک صدر کو ہینڈل کرنا بڑا آسان ہوگا. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ صدر کا الیکشن کون لڑے گا. اب صدر میں بھی اگر صدارتی نظام لے کے آتے ہیں اور اس میں بھی جو موسٹ پاپولر ہے وہ عمران خان ہے. پارلیمانی نظام لاتے ہیں, الیکشن کرواتے ہیں, عمران خان ہے. کوئی بھی نظام لے آئیں, الیکشن کروائیں گے تو عمران خان جیت جائے گا. اور عمران خان ان سب سے اوپر آ چکا ہے, سب پہ بھاری ہو چکا ہے. عمران خان کس نے کیا؟ پاکستان کے عوام نے. کوئی باہر سے نہیں کسی نے کیا, پاکستان کے عوام نے کیا. اور پاکستان کے عوام نے کیوں کیا؟ پاکستان کے عوام نے اس لیے کیا کہ آپ نے 75 76 77 سال جو ہے آپ نے ایک کھیل کھیلا, اور اس کھیل کے بعد پھر پچھلے 30 سال میں جو کھیل کھیلا اس کو آپ نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے کہا کہ نہیں, یہ کھیل ہم نے جو کھیل رہے تھے یہ تو ہمارے اپنے گلے پڑ گیا ہے, لہٰذا اس کھیل کو ختم کریں, نیا کھیل شروع کرتے ہیں. اور نیا کھیل آپ نے شروع کرنے کی کوشش کی, وہ کھیل بھی قابو نہیں آ رہا. تو پاکستان کے عوام بالکل دوسری سائڈ پہ چلے گئے ہیں, وہ آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے. اب یہ صدارتی نظام لاتے ہیں تو بھی الیکشن کروائیں گے تو کون جیتے گا؟ صدر عمران خان. پارلیمانی نظام لے کے آتے ہیں, الیکشن ہوگا, کون جیتے گا؟ عمران خان. گلگت بلتستان میں آپ نے دیکھ لیا, وہاں پہ اب ایک ہی طریقہ ہے کہ پی ٹی آئی کو, عمران خان کو, سب کو مائنس کر کے آپ جھوٹا سچا الیکشن کروائیں اور فارم 47 تقسیم کر دیں, جو 8 فروری 2024 کو کیا. اب یہ کب تک چلے گا؟ یہ زیادہ دیر چل نہیں سکتا, کیونکہ جب تک یہ ہیں فیلڈ مارشل اس وقت تک یہ چلتا رہے گا. یہ نظام انتہائی عارضی ہے, اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, آئینی, اخلاقی, قانونی, جمہوری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. یہ جب تک ہیں یہ چلتا رہے گا. اور جو ہی یہ سین سے ہٹیں گے, یہ سارا جو کچھ یہ بنا رہے ہیں یہ ان کے ساتھ ہی چلا جائے گا. جیسے اب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے 60 صوبے بنانے ہیں, ان صوبوں کو نام دیا جا رہا ہے انتظامی یونٹ بنانے ہیں. اب انتظامی یونٹ, نیت دیکھی جاتی ہے. نیت کیا ہے؟ نیت آپ کی اگر عوام کی فلاح و بہبود ہے اور سب کچھ ہے, اگر تو نیت صاف ہے پھر تو بہت اچھی بات ہے. لیکن نیت یہ نہیں ہے. نیت یہ ہے کہ ہم کس طریقے سے سارے سسٹم کو کنٹرول کر لیں, نیت یہ ہے. اور نیت عوام نہیں ہے, عوام کی فلاح و بہبود نہیں ہے, ریفارمز نہیں ہے, یہ ہے نہیں. کیونکہ مشرف صاحب نے جنرل ایوب بیسک ڈیموکریسی لے کے آئے, اور بیسک ڈیموکریسی جو بنیادی جمہوریتیں ہیں جس کو کہا جاتا ہے بی ڈی ممبرز کہا جاتا تھا, ان کے ذریعے آپ نے کیا کیا؟ وہ اس لیے لے کے آئے کہ ڈائریکٹ الیکشن میں تو جنرل ایوب ہار جائیں گے, انڈائریکٹ الیکشن کرواتے ہیں. انڈائریکٹ الیکشن میں بی ڈی ممبرز آئیں گے, چھوٹے چھوٹے ممبرز آئیں گے, اور ان سے ہم ووٹ لیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ کون ہے بھی صدر, آپ کس کو بنانا چاہتے ہیں. اس میں بھی محترمہ فاطمہ جینا جو ہیں وہ آڑے آ گئی, اور عوام محترمہ فاطمہ جینا کے ساتھ کھڑے ہو گئے. اور پھر اس میں وہاں پہ بھی دھاندلی کرنی پڑی. محترمہ فاطمہ جینا کو بھی ریڈیو پاکستان سے ہٹانا پڑا, اور ان کی تقریر و تقریر پر پابندی لگانی پڑی, ان کے جلسے جلوس بند کرنے پڑے. اور پھر کہیں جا کے پھر 70 سے زیادہ, اس وقت کے 70 سے زیادہ سیاستدانوں کو آپ نے ایبڈو کے ذریعے اور پروڈا کے ذریعے بالکل باہر نکال دیا, نااہل قرار دے دیا, اور کچھ کو جیلوں میں ڈال دیا, کچھ کو آپ نے نااہل قرار دے دیا, کچھ سے آپ نے سیاست سے کنارہ کشی کے سرٹیفکیٹ لے لیے. پھر بھی محترمہ فاطمہ جینا جیت رہی تھیں. یہ کیا گیا. اور اب بھی وہی, ان کے پاس ماڈل ہے نہیں ہے. پھر جنرل ضیاء نے بھی وہی کھیل کھیلا, جنرل ضیاء صاحب نے, اور اس کے بعد یحییٰ خان, اس کا تو خیر نام کیا لینا, لانتی کردار کا. اور پھر یہ سارے کے سارے ہوتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے, جنرل ایوب گئے اور سارے کا سارا ملیا میٹ کر گئے, اور ان کا سارا دستور بھی, ان کا صدارتی نظام بھی گیا ان کے ساتھ, اور پاکستان کا آدھا ملک بھی ان کے ساتھ ہی ٹوٹ گیا. یہ ہوا, اس کا نتیجہ نکلا. جنرل ضیاء صاحب جب تک وہ موجود رہے, اور پیپلز پارٹی پہ تو تھا, قیامت تھی برپا. اور جیسے ہی وہ گئے ہیں اس کے بعد سب کچھ, سارا نظام ختم ہو گیا. اور وہی بات, وہیں سے سلسلہ شروع ہوا 1973 کا دستور, اور وہیں سے کھیل شروع ہوا 1977. الیکشن ہوئے, پیپلز پارٹی پھر جیت گئی. اس کے بعد جنرل مشرف صاحب آئے, وہ بھی ضلعی نظام لے کے آئے, ضلعی حکومتوں کا نظام لے کے آئے. وہ آئے, وہ جیسے ہی گئے وہ سارے کا سارا ان کے ساتھ بھی چلا گیا. پھر ہم 73 کے دستور پہ واپس آ کے کھڑے ہو گئے, اور تب سے لے کے اب تک بلدیاتی نظام جو ہے ہم اس کو پنپنے نہیں دے رہے. موجود ہے بلدیاتی نظام, کیونکہ ہم اپنے دیکھتے رہے ہیں بلدیاتی نظام, بلدیہ کو ہم نے دیکھا ہے. صبح صبح آتے تھے, صفائیاں ہوتی تھیں, شہر صاف ستھرے ہوتے تھے, لیکن اس کو ہم نے ختم کر دیا. اور اسی طریقے سے جیسے ہی فیلڈ مارشل
جب تک ہیں یہ جعلی نظام چلتا رہے گا. جیسے ہی یہ جائیں گے یہ سارے کا سارا ملبہ جو ہے ان کے ساتھ ہی دفن ہو جائے گا, فنا ہو جائے گا. پھر ہم واپس 73 کے دستور پہ آئیں گے, وہی 73 کا دستور جو 9 اور 10 اپریل کے وقت تھا, اس پہ واپس آنا پڑے گا اور وہیں سے سلسلہ شروع کرے گا. اب یہ کہتے ہیں کہ جی انتظامی یونٹ بنا دیں اور صوبے بنا دیں, 60 صوبے بنا دیں, پنجاب کے 16 صوبے بنا دیں, پنجاب کے 20 صوبے بنا دیں, سندھ کے 16 بنا دیں, خیبر پختونخوا کے اتنے بنا دیں, بلوچستان کو اتنے حصوں میں تقسیم کر دیا جائے. اب پھر ایک اور آئیڈیا آ گیا, یعنی بیٹھے رہتے ہیں بند کمروں میں بیٹھے ہیں سوچتے رہتے ہیں. اب ایک اور آئیڈیا آ گیا کہ اسلام آباد کی اسمبلی بھی الگ ہونی چاہیے اور اسلام آباد کی پارلیمنٹ الگ ہونی چاہیے, اسلام آباد کا چیف ایگزیکٹو الگ ہونا چاہیے اور وفاقی دارالحکومت میں منتخب حکومت کرنے کی تجویز ہے. اور بھئی اسلام آباد کتنا شہر ہے اسلام آباد جو ہے, اور آپ اس کے 3 MNA ہیں اس کے. اب 3 MNA کی جگہ پہ آپ وہاں پہ لانا چاہ رہے ہیں 27 رکنی اسمبلی لانا چاہ رہے ہیں. مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف یہ ہے کہ وفاقی دارالحکومت میں ایک نئی سلطنت, اپنی سلطنت قائم کر دی جائے, اسلام آباد کو پورے ملک سے کاٹ دیا جائے اور ایک نئی سلطنت قائم کر دی جائے اور یہاں کے فیصلے ہم کریں. باقی بلوچستان میں کیا ہوتا ہے, بہاول نگر, بہاول پور, بھکر, لیا, ڈی جی خان, راجن پور, وہاں کیا ہوتا ہے, دور دراز اضلاع میں وہاں کیا ہوتا ہے, وہاں کے عوام کو پانی ملتا ہے نہیں ملتا, کوئی پرواہ نہیں. ٹھیک ہے جی. اور ادھر خیبر پختونخوا کے دور دراز علاقوں میں جو ہیں وہاں پہ کچھ ہے نہیں ہے, گلگت بلتستان کے دور دراز علاقوں میں وہاں پہ کوئی سہولت ہے یا نہیں ہے. بالکل ایک نئی وفاقی دارالحکومت میں ایک نئی حکومت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور وہ ہوگی جی وفاقی دارالحکومت میں ایک نئی اسمبلی لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. نئی اسمبلی میں 27 رکنی 27 MPAs ہوں گے یا جو بھی ہیں 27 ممبرز ہوں گے. اس کا اپنا چیف ایگزیکٹو ہوگا, اپنے فیصلے ہوں گے اور اپنا ٹیریٹری ہوگی اور وہ ایک نئی سلطنت قائم کی جائے گی. اور پھر کبھی ان کے من میں آتا ہے کراچی کو بھی مرکز کے سپرد کر دیا جائے, ادھر سے گوادر بھی مرکز میں لے لیا جائے, ادھر سے گلگت کو بھی مرکز میں لے لیا جائے. ایسے ایسے اچھوتے خیالات جو ہیں وہ بند کمروں میں بیٹھ کے آ رہے ہیں کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ جو آئین میں طریقہ 73 کے دستور میں ایک طریقہ لکھا ہوا ہے کہ پہلے مقامی اسمبلی جو ہے, جو صوبائی اسمبلی ہے, وہ فیصلہ کرے گی کہ ہم نے نئے صوبے بنانے ہیں اور اس کے بعد پھر آگے بات چلی جائے گی. اس میں لکھا ہوا ہے اور اس کا ایک طریقہ کار ہے, لیکن یہ کہتے ہیں اس کو بھی ہم نے اڈاپٹ نہیں کرنا, ایک نئی اسمبلی بنا دی جائے گی. اور اسلام آباد ہائی کورٹ بنائی گئی تھی لوگوں کی سہولت کے لیے, لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ سے جب رجسٹرنس ہوئی, مزاحمت ہوئی, وہ پوری کی پوری اسلام آباد ہائی کورٹ کی توڑ دی. ایک جج صاحب کو آپ نے گھر بھیج دیا, ان کو نااہل کروا دیا جسٹس ڈوگر کورٹ سے جہانگیر ہمارے جہانگیری صاحب کو, اور 5 ججز کو آپ نے 4 ججز کو آپ نے دوسرے صوبوں میں بھیج دیا. تو یہ جتنے بھی آپ جتن کر لیں گے یہ یقین جانے کہ کوئی کامیاب نہیں ہونا. یہ سوائے اس کے پاکستان کا کھوکھلا, پاکستان جا رہا ہے وہ تنزلی کی طرف جا رہا ہے, ہم تنزلی کی طرف, ہمارے ادارے تنزلی کی طرف جا رہے ہیں. اور 9-10 اپریل کو جو شروع کیا گیا تھا رجیم چینج آپریشن مکمل کیا گیا, 9-10 اپریل 22 سے آج چوتھا نہیں 5واں سال شروع ہو چکا ہے اور 5واں سال شروع ہو چکا ہے. 5 سالوں میں آپ دیکھیں کہ کسی ایک شعبے میں آپ نے کوئی کامیابی حاصل کی ہے؟ عارضی بندوبست آپ نے کیا ہوا ہے. اور چلیں پچھلے جو ماشاء اللہ کے ادوار ہوتے تھے, مشرف صاحب کا دور تھا, جنرل ضیاء کا, اس میں کم از کم غربت تو نہیں تھی, کم از کم اس میں مہنگائی نہیں تھی, وہاں لوگوں کو روزگار تو مل رہا تھا, روزگار بھی مل رہا تھا, ان کو کاروبار بھی مل رہا تھا اور ایک اسٹیبلٹی بھی موجود تھی, جھوٹی سچی جو بھی ہے, ان کو کم از کم یہ تو تھا. یہ جو آپ نے یہ جو والا تجربہ ہے اس میں تو آپ کو کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ملا, اور سوائے اس کے کہ آپ نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے. جنرل ضیاء والا کام آپ کر رہے ہیں. جنرل ضیاء نے کام کیا تھا پیپلز پارٹی اور بھٹو, ذوالفقار علی بھٹو کو انہوں نے رکھا ہوا تھا کہ یہ ٹارگٹ پہ ہے. تو 11 سال ضیاء الحق صاحب نے اس پہ کام پہ لگا دیے, بھٹو کو پھانسی بھی دے دی. 11 سال تک محترمہ بے نظیر بھٹو ہو گئیں جلا وطن ہو گئیں, بیگم نصرت بھٹو جلا وطن ہو گئی, سب جلا وطن ہو گئے اور ان کے بیٹے بھی چلے گئے, سب کچھ چلے گئے. 11 سال جنرل ضیاء نے یہی تو پہ اسی پہ لگا دیے. لیکن 11 سال بعد جیسے ہی وہ سسٹم سے ہٹے, وہی پیپلز پارٹی, وہی محترمہ بے نظیر بھٹو, وہی سب کے سب واپس آئے اور الیکشن جیت گئے. تو یہ فیلڈ مارشل جو ہیں یہ بھی اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں
یہ کبھی جنرل ایوب بن جاتے ہیں، کبھی جنرل یحییٰ بن جاتے ہیں، کبھی یہ جنرل ضیاء بن جاتے ہیں، کبھی یہ جنرل مشرف بن جاتے ہیں، اور یہ ساروں کا جتنے بھی وہ کہتے ہیں کہ سب نے اقتدار پہ کیسے قبضہ کیا اور کیسے 11 سال گزار دیے، تو ان ساروں کی اسٹریٹجی یہ اپنے آپ میں مرتکز کرتے ہیں اور لا کے پھر کہتے ہیں چلیں یہ کام کریں، اور اب بھی یہی کام کیا جا رہا ہے۔